ناظرین، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آج مکتبہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے مشترکہ ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں علماء اکرام نے شرکت کی۔ پریس کانفرنس میں مولوی جلالی کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی، جس میں اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام نے مولوی جلالی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ تمام علماء اکرام نے مولوی جلالی کی گستاخی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکومت وقت سے مولوی جلالی کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ علماء اکرام سے اس بارے میں رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ جس طرح اندر بات ہوئی ہے کہ حکومتی اداروں کو، ریاست کو اپنے معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اگر نبھائیں تو انشاءاللہ العزیز حکومت وقت جو ہے وہ اگر کوئی کام کروانا چاہے تو کس سے نہیں کروا سکتی؟ کون ہے جو ریاست کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی مول لے سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز اگر ریاست اس معاملے کو سیریسلی لے تو انشاءاللہ العزیز مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ بندے کا کام ہے کاوش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ ہم ایک محنت کر رہے ہیں نا، اور یہ ہمارا کوئی آخری قدم تو نہیں ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے نا، کہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ ہمارے اعلامیے میں آپ نے سنا ہوگا، ہم نے کہا ہے کہ بھی جو ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے گستاخی کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور یہ سوچ لیں جی کہ ہمارے کہنے سے پتہ نہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی، تو پھر ہم گستاخی کو برداشت کرنا تو نہیں شروع کر سکتے نا۔ گستاخی تو بہرحال گستاخی ہے، اس کے سد باب کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا جی کہ بھی نہیں رکے گی، کیوں نہیں رکے گی۔ اور دیکھیں نا، پاکستان کا سب سے بڑا فارم ہے قومی اسمبلی، تو قومی اسمبلی کے فلور پہ، صوبائی اسمبلی پنجاب کے فلور پہ، مظفر آباد اسمبلی کے فلور پہ، تو اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اپنا عدالت کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اس پہ، کہ بھی اتنے دن ہو گئے ہیں، ایف آئی آر کٹی ہیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ یہ تو ابھی ابتدا ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو روکا جائے، اور انشاءاللہ روکا جائے گا، کیونکہ خاص کر کے میں یہ کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت میں یہ پہلا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی دیدہ دلیری کے ساتھ سیدات النساء العالمین اسلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ پھر اس کے زمرے میں نے اسٹیج پہ بھی کہا کہ جب اس نے گستاخی کی تو پھر دوسرے نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کر دی۔ اس گستاخی کی وجہ بھی اگر دیکھا جائے تو جلالی ہی بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے، اپنے قائدین کے ساتھ مل کر جو بھی قائدین کا فیصلہ ہوگا ہم اسے انشاءاللہ قبول کریں گے۔ مولوی جلالی صاحب کی ایک دھوکہ دہی نہیں، انہوں نے بہت سارے دھوکے دیے ہیں، کذب بیانی، دروغ گوئی سے انہوں نے کام لیا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیان سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ ہاتھ میں رکھ کر اس کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ صرف سیدہ کائنات کی بارگاہ میں توہین کے مرتکب نہیں ہوئے، حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی ذات پر بہتان عظیم باندھنے کی بھی یہ مرتکب ہوئے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں قطعاً یقیناً وہ عبارت سرے سے نہیں جو انہوں نے کتاب ہاتھ میں رکھ کے پڑھی، یہ عرضہ سرائی، یہ گستاخی، بے ادبی والی عبارت انہوں نے اپنے پاس سے پڑھ کر لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا یہ عبارت میں حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی صاحب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ موقف میرا نہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حالانکہ جلالی صاحب کو جب تعاقب کیا گیا، ان کا علمی محاسبہ کیا گیا، تو انہوں نے پھر فوراً اس سے رجوع کر لیا، انہوں نے کہا نہیں، وہ جملے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نہیں تھے، وہ میں نے از خود تشریح کرتے ہوئے یہ کہے ہیں۔ تو جب حضور قبلہ عالم کا یہ موقف ہے ہی نہیں، نہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، نہ ان کی کسی ملفوظ میں ہے، نہ ہی انہوں نے کسی جگہ بیان کیا، تو ایسے غلط موقف کو ان کی تشریح اور توضیح کے طور پر کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہی عرض کرنا ان کا مقصد ہے کہ انہوں نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بھی جسارت اور دریدہ دانی اور توہین کا ارتکاب کیا ہے، اور سیدنا قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی پاکیزہ شخصیت جو امام المسلمین اور رئیس المجددین ہیں، ان پر بھی انہوں نے بہتان عظیم باندھا ہے۔ اگر تو اس کو صرف اور صرف آپ محمول کریں مقدس شخصیات کے توہین پر، تو پھر تو ان کے لیے سزا ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب اس میں 298 ہے، 295 اے ہے، اس کے اندر 10 سال تک قید کی بھی ہے، جرمانے کی بھی ہے، مختلف سزائیں ہیں اور مختلف صورتحال ہے۔ وہ پروسیجر میں کیا کیا ثابت ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ معاملہ الگ ہے،
لیکن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جہاں تک توہین یا بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ ہے، اسے جو بندہ ملزم ہے اس وقت، یعنی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اس نے خود کہا ہے کہ یہ جناب اس طرح کہنے والوں کے اوپر 295 لگنا چاہیے۔ پورا پاکستان پیٹ رہا ہے، میڈیا کے ایویڈنس موجود ہیں، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اس نے وہ جسارت کی ہے جو 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی۔ تو لہٰذا اس کے اپنے تفکر، اس کے جو فقہ کو یا شریعت کو وہ سمجھنے کا بہت بڑا انہیں ذوم ہے اور بحر العلوم ہے، وہ انہوں نے خود فیصلہ دے دیا اپنے خلاف۔ اب اپنے خلاف دی ہوئی خود سے گواہی اس کو اقرار کہتے ہیں، اس سے بڑی کوئی گواہی اور کوئی ایویڈنس ہو نہیں سکتا۔ تو خود ان کی لگائے ہوئے حکم کے مطابق اور ان کی تشریح کے مطابق ان پر 295 لگتا ہے، جس کی سزا ڈیتھ سینٹنس ہے، یعنی سزائے موت ہے، اور اس سے کم پر تو وہ خود کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو اس طرح کا گستاخ ہو اس پہ 295 لگنی چاہیے۔ رہ گیا معاملہ کہ کیا یہ ثابت ہوگا کہ نہیں۔ کورٹ بھی کھلی ہیں، اور اگر عوامی کسی عدالت یا علماء کی مجلس میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ملک بھر کے، برطانیہ سے لے کے پاکستان تک کے تمام سنی تنظیمیں، علماء، مشائخ، سب نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اپنے اساتذہ، اس کے اپنے جو پیرخانہ ہے، وہ پیر نوید الحسن شاہ صاحب اور دیگر لوگ پرسوں یہ 24 تاریخ کو گئے ہیں، اس نے ان کی بھی بات نہیں سنی۔ انہوں نے بھی اس کو توبہ کرنے کو، رجوع کرنے کو کہا ہے۔ رجوع غلطی سے ہی کیا جاتا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے اور وہ غلط ہے، لیکن وہ شخص ہے کہ جس نے سیدہ کو تو خطاوار کہہ دیا یا خطا پر تھیں کہہ دیا، خود کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خطا پر تھا۔ اتنا سا جملہ کہہ دے تو وہ بچ بھی جائے گا، اور اللہ کے ہاں اللہ قبول کرنے والا ہے، اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ علماء تو ظاہر کے معاملے میں بات کرتے ہیں نا، کہ ظاہری طور پر آپ نے یہ جملہ بولا ہے تو ظاہراً آپ اس سے رجوع کر لیں۔ ہر چند کے وضاحتوں میں اس نے اپنے اس بیان سے 180 ڈگری پہ مخالف بات کی ہے۔ وضاحت میں اس نے کہا جی کہ سیدہ کے بارے میں کوئی خطا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، نہیں ہے جائز، لیکن جو تم کر چکے ہو اس کو آن بھی کرو، میڈیا ایویڈنس موجود ہے، سارے ریکارڈڈ موجود ہیں، پھر خود تم نے اس چیز کا اعادہ بھی کیا ہے تو اس کو مان کے اس کے اوپر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ہم سزائیں دلوانے کا ہمیں شوق نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گستاخی کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 95% اہل سنت جو ہے نا مولوی جلالی کے خلاف ہے۔ 5% ظاہر ہے کسی کے تعلقات ہوتے ہیں مدرسہ فیلو ہونے کی وجہ سے، تو وہ لوگ نہیں بول رہے۔ 95% جہاں اس کے خلاف ہوں تو اکثریت اس کے خلاف ہے۔ ایکشن اپلیکیشن ہو چکی ہیں، FIR ہو چکی ہیں، باقی کام یہ گورنمنٹ کا اداروں کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ممتاز قادری صاحب والا ایشو ہوا تھا، قانون ہاتھ میں لیا گیا، اور ابھی تک وہ ہمارے ذمے اور گلے میں ہے کہ آپ احباب کے برانگیختہ کرنے پہ ممتاز قادری صاحب نے ایشو کیا ہے۔ تو ہم ابھی تک اداروں حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا ایکشن لیتی ہے، ادارے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر لائے عمل طے کیا جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں فی الفور، بالکل 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیز ڈیلے کرنے سے مزید بڑھے گی، مذہبی منافرت ہوگی، فسادات ہوں گے، تفرقہ بازی ہوگی، تو یہ چیز پاکستان کے امن کے لیے جو ہے نا یہ زہر قاتل ہے، اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، فوراً کارروائی کر کے ان کو کیفری کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو پہلے مرحلے میں جو فیصلہ علماء نے کیا ہے، بالخصوص اس کا پہلا اعلان آستانہ علیہ گولڑا شریف سے ہوا ہے، پیر غلام نظام الدین جامی گیلانی آپ نے جو اعلان کیا ہے وہ پہلا اعلان ہے قطع تعلقی کا، تو ہم بھی ان کے اس اعلان کی تائید کرتے ہیں اور جلالی صاحب سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سیدہ کی گستاخی بھی کی ہے اور اہل سنت کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اہل سنت وہ ہیں کہ جن کے دامن پر 14 صدیوں کی تاریخ میں آپ کو یہ دبا نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے اللہ کے کسی محبوب بندے کی شان میں کوئی ہلکا جملہ کہا ہو، تو یہ وہ اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کر کے پھر ساتھ حضرت سیدہ کے بارے میں اگر ایسی بات کرتے ہیں تو اس پر رجوع بھی نہیں کرتے، اور اتنے علماء نے اصرار کیا ہے، جید اکابر نے اصرار کیا ہے، لیکن انہوں نے بات کو واپس لینے، رجوع کرنے، توبہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو پہلا جو اس پر اقدام اہل سنت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے وہ ان سے برات کا اظہار ہے، اور اس کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ یہ آخری قدم ہے۔ انتظامیہ، حکومت، ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ اللہ کریم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنے کی اور دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ملک بھر میں یہ اس وقت جو کرونا کے مسائل ہیں، جو مریض ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ لقمہ اجل بنے ہیں اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے،
اور ان کا شمار اپنے کرم سے شہداء میں فرمائے.